السلام علیکم، فرمائیے بھائی، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام جی کہاں سے فون شاید کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں بیلجیم سے بات کر رہا ہوں جی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے آپ کیسے ہیں سر مولا کا کرم۔ جی بات کچھ یوں ہے کہ جو خلافت اور امامت جو کہ عمری مذہب میں ہے جو مطلب کہ نان شیعہ مذہب میں ہے اس میں جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو خلافت اور امامت کا جو تصور بنایا ہے نا یہ بنا نہ تو رسول اللہ نے بنایا نہ اللہ نے بنایا یہ بنایا علماء نے خود تو اس میں اگر ہم کیونکہ وہ شیعہ والا تو نہیں مانتے نا کہ یہ منصوص من اللہ ہے جی تو وہ کہتے کہ یہ چونکہ بنایا علماء نے ہے تو اس پہ ہم عمل کریں یا نہ کریں ڈزنٹ میٹر ہم تو مطلب کہ جو کنڈیشنز ہوں گی اس کے حساب سے کسی کو بھی خلیفہ بنا لیں گے 3 طریقے ہیں وہ ریکمنڈیشنز ہیں لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر نہ کریں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے دیکھیں، بات ایک حد تک ان کی صحیح ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، علماء نے بنایا، یہ صحیح ہے کہ جی علماء نے بنائی، اور لیکن ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو چیز علماء بناتے ہیں اگر اللہ اور رسول نے اس کا حکم نہیں دیا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم نہیں دیا تو کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی اجازہ ہے، کوئی اذن ہے کہ علماء ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں؟ وہ ہمیں دکھاؤ۔ اگر وہ بھی نہیں ہے نا، اگر کوئی اتھارٹی علماء کو دی گئی ہے کہ بھئی یہ دین ناقص ہے، اس دین میں بہت ساری چیزیں، میں پیغمبر ہوں آپ کا، یہ قرآن ہے، میں نہیں بتاتا، آپ بعد میں اس دین کو کامل کیجیے، اگر ایسی کوئی بات ہے وہ ہمیں دکھائیے۔ اگر نہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح فرمان ہے کہ میرے دین میں کوئی کچھ داخل نہ کر سکے، کوئی اس دین میں کوئی داخل کرے کوئی بات جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، وہ کفر ہے، وہ ضلالت ہے، وہ باعث خلود فی النار ہے۔ تو یہ جو اعتراف کرتے ہیں کہ علماء نے بنائی، ان کی بات صحیح ہے، علماء نے بنائی، لیکن علماء کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو دین میں داخل کریں، بلکہ علماء اس بات کی سختی سے لیکن یہ منع تو ہے دین کا کہ کسی چیز میں دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ جی جی، آپ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سر اور حکم کریں۔ سر لیکن یہ تو وہ دین کا حصہ مانتے ہی نہیں نا کہتے یہ تو دنیاوی چیز ہے جب تک جو ہم سے بات ہوئی ان کی نہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ نے ہمیں دکھایا تھا جی کہ وہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ وہ دین اور دنیا میں رہنما ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دنیاوی چیز ہے تو دنیاوی چیز آپ ان 3 طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی بنا لیں تو یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے دین میں ہے ہی نہیں تو اور ہم دلیلیں دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ نبی نے بنا جی جی یہ ابو بکر کی خلافت، کیا یہ ابو بکر کی خلافت یہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ دیکھیں، اگر یہ شرعی ہے تو شریعت میں اس کی دلیل ہونی چاہیے، اگر شرعی نہیں ہے تو بات ہی ختم۔ جی اگر یہ نہیں کہتے کہ یہ دنیائی مسئلہ ہے، یہ نہیں کہتے، ان کے علماء دقل نہیں کہتے، عوام کہتے ہوں گے، عوام کوچے بازار میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ ہاں، علماء ان کے کبھی نہیں کہتے کہ ابو بکر کی خلافت جو ہے صرف دنیاوی خلافت ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں واقعی یہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے، اور امامت کی وہ جو تعریف کرتے ہیں، خلیفہ کی تعریف کرتے ہیں کہ ریاست الدین والدنیا، اور دین کا بھی ریاست ہے اور دنیا کا بھی ریاست ہے۔ ریاست سے مراد یعنی رہبری، رہنما۔ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ دین کا بھی رہنما ہوتا ہے، دین کا بھی رہنما ہوتا ہے، دنیا کا بھی رہنما ہوتا ہے، نیابتاً عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت۔ تو اگر یہ کہتے ہیں بھائی کوئی ایسا مل گیا آپ کو مخالف، کوئی مل گیا کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابو بکر کی خلافت، عمر کی خلافت یہ بالکل ایک دنیاوی بادشاہت ہے، دنیاوی امر ہے، اس کا دین سے کوئی ہم تو بھی تو کہتے ہیں نا، ہاں بالکل یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ یہ بالکل ایک دنیاوی بات ہے، لوگوں نے بنایا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، جو اصلی خلافت ہے جانشینی وہ امیر المومنین علیہ السلام کی، بات ختم۔ اگر کوئی ایسا کہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو مانتے ہیں سر آنکھوں پر۔ اور جناب سر دیکھیں جو کہ ہم دیکھیں جو بات کی جاتی ہے اب عام بندے کو سمجھایا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جو نبی نے مقرر کی ہے خلافت منصوص من اللہ وہ ہے، مطلب مین تو یہی ہے نا کہ خلافت اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم انہیں آپ والی ساری دلیلیں دے وہ پھر بھی نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں یہ دنیا میں لوگوں نے جمہوریت ہے بھائی، یہ ایسے صرف اس میں مسئلہ رہ گیا، باقی تو سب مانتے ہیں کہ بھائی حضرت علی کا سب سے زیادہ علیہ السلام۔ یہ جھوٹ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ان کے مذہب میں جمہوریت ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی اکثریت کی بات نہیں کہ اگر اکثریت کسی کو چنے، جمہوریت میں تو یہ ہے کہ اکثریت کسی کو چنے تو وہ تو آپ نے دکھایا تھا، وہ تو ہاں، تو اس سے مزید ہم دکھائیں گے،
ہاں مزید دکھائیں گے. اس کے یہ ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے مشہور کر دیا ہے کہ ان کے مذہب میں جمہوریت ہے. جمہوریت کوئی نہیں ایسی بات. ایک آدمی بھی دوسرے سے بیعت کرے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں بھائی. دیکھیں یہ ہدایت دینا یہ آسان نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتا ہے ان کا تعصب ہوتا ہے, وہ اپنے تعصبات میں, یعنی دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے معجزات دکھائے, انہوں نے کیا کام نہیں کیا. وہ بھائی فرعون کے سامنے انہوں نے اپنے عصا پھینک دی, لاٹھی پھینک دی, وہ اژدہا بن گیا. اژدہا نے سب جادوگروں کے جادو کا لیے, وہ بہت ہاتھ جیب سے نکالتے تھے تو ہاتھ کیا ہوتا تھا, بالکل چمکتا ہوا تھا. اشارہ کیا پہاڑ پڑ گیا. تو اس کے باوجود فرعون جو ہے ایمان نہیں لایا, اور ان کا اپنا قوم جو اپنے صحابی تھے انہوں نے ان کے 40 دن کے لیے وہ پہاڑ پہ گئے تو انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان کے زبان سے لوگوں نے کتنے ہدایتیں سنی, کتنے دلائل سنے, کتنے معجزات دیکھے. شق القمر کیا ان کے لیے, کنکر ہاتھ میں لیتے, کنکر ان کے ہاتھ میں تصویر پڑھتے. معجزات بہت ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے ایمان نہیں لایا, بہت سارے لوگوں نے ایمان نہیں. یہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعض اسباب یہ ہوتے ہیں کہ نفسیات میں تعصب ہوتا ہے. بعض یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پرواہ نہیں حق کا. جیسے مثلا ایک شخص شراب پیتا ہے, وہ شراب اس کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے, انسان جہنمی, یا نماز نہ پڑھے تو انسان جہنمی بنتا ہے, لیکن پرواہ نہیں ہے نا, پرواہ ہی نہیں ہے. ایسا غفلت انسان کے دل میں چھا جاتا ہے کہ انسان کو پرواہ نہیں رہتا. تو اسی طرح میرے عزیز جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص کو دیکھ کر اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے, انہیں تصدیق نہیں کرتے, تو اس سے آپ کو دھچکا نہ لگے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم سے پہلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے اکثر مخاطبین ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے. اکثر ان کے اس زمانے کے لوگ جو ہوتے تھے معجزات دیکھتے تھے, ان کا استدلال دیکھتے تھے, اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تعصب ہوتا ہے, گناہ کرنے کا جو مزہ ہے, گناہ کرنے کا جو عیش ہے ان کے دلوں میں ہے, اور اس کے علاوہ غفلت ہے عزیز. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے دلیل میں کوئی کمی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا بات آپ؟ سر میں جی سر, آخری بات یہ ہے کہ میں بات کروں دوستوں کی. مطلب میں کچھ بھی اتنا جو زندگی گزاری ان کے ساتھ, تو کچھ بھی بول دو اس پہ یقین کر لیں گے. لیکن جب کوئی دین کی کوئی اس طرح کی بات آئے گی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ تو تعصب سے بات کر. حالانکہ میں پہلے سنی تھا, میں بعد میں شیعہ ہو گیا ہوں. تو وہ پھر بھی وہ کہتے نہیں بھائی دکھا دو. جب دکھا دی جاتی ہے کہتے نہیں ہم مولوی صاحب سے پوچھ کے آئیں گے. تو وہ مولوی صاحب آگے سے پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں, وہ پھر نکل جاتے ہیں ادھر ادھر. جیسے میں نے انہیں بتایا, میں کہ جو پہلے 2 خلفاء ہیں انہوں نے اپنے دور میں بین لگا دیا حدیث کو بیان کرنے میں نا, مدینہ میں بین لگا دیا. اب اس بات پہ 4-5 لڑکے بیٹھے ہوئے تو اتنے متاثر ہوئے کہ بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ کیسے لگا سکتے ہیں, وہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں. تو پھر میں نے انہیں دکھایا کہ یہ ایسے لگایا نا, تو پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے. میں کہ یار اب میں کیا کر سکتا ہوں, بس ٹھیک ہے, میرا تو یہی کام تھا. عوام کے لیے تو مشکل ہوتا ہے نا یہ باتیں جو آپ کہتے ہیں. ان کے ذہنوں میں دین کا کوئی ایک اور ہی تصویر ہے ان کے ذہنوں میں. تاریخ کی ایک بہت ہی غلط تصویر عوام کے ذہنوں میں ہے کہ تاریخ اسلام کی ایک غلط تصویر ہے. اگر آپ اس کے حقیقی تصویر پیش کریں, بہت سارے لوگوں کا بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ یقین نہیں آتا. جی ٹھیک ہے نا. آپ یہ تھوڑا حدیث کا جو بین لگا ہے اس پہ تھوڑا اگر زیادہ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. انشاءاللہ بہت مہربانی. خدا اللہ. ان کا جواب یہ ہے, حدیث کے بین کے متعلق کا جواب یہ ہے میرے عزیزو, کہتے ہیں کہ ابو بکر کو, عمر کو, بالخصوص عمر کو یہ ڈر تھا کہ قرآن حدیث سے جو ہے مل جائے گا. ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اتنے عالم تھے, سب قرآن کے حافظ, سب ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اتنا علم ہے. اور دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ان میں اتنی وہ نہیں تھی, تمیز نہیں تھی کہ اگر وہ حدیث نقل کرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ حدیث ہے یا قرآن ہے. وہ قرآن جو ہے حدیث میں داخل ہوا, حدیث قرآن میں پتہ مکس ہو جاتا ہے, پھر پتہ نہیں چلتا. اسی لیے قرآن بچانے کے لیے حدیث کو جو ہے انہوں نے ضائع کیا. حالانکہ عزیزو آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن کا اسلوب ہی کچھ اور ہے, قرآن کا نور ہی کچھ اور ہے. قرآن اعجاز ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم کو شک ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ ہم نے نازل کیا ہے, یہ اللہ کی جانب سے نہیں, تو ایک ان کی چھوٹی سورت, ایک سطر ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک سطر ہے, اس جیسا ایک لے کے آؤ. کوئی نہیں لے کے آ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں
اس طرح کوئی تحدی نہیں ہے. کوئی جھوٹی حدیث بنا سکتا ہے لیکن قرآن کوئی نہیں بنا سکتا. قرآن کوئی نہیں. ان کا جو استدلال ہے ان کے علماء کا، جی ہاں عمر صاحب کو ڈر لگ گیا کہ یہ قرآن جو ہے نا مکس نہ ہو جائے حدیث سے، پھر پتہ نہیں چلے گا پھر پتہ نہیں چلے گا کہ حدیث جو ہے قرآن میں داخل ہوا، پھر قرآن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ناخالص ہو جائے گا. قرآن بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ حدیث سنتی بیان ہو جائے. تو یہ بات ہے بہت ہی بچے گانا بات ہے. اصل ان کی غرض سیاسی تھی بھائی عزیزو، کہ سیاسی غرض یہ تھی کہ ایک تو احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ، اتنا صریح اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خلافت کا ذکر کیا تھا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا ذکر کیا تھا، تو ان کی سیاست کے لیے وہ نقصان دہ تھے. ایک بات. دوسری بات جو اس سے بڑھ کر ہے میرے عزیزوں، بڑھ کر ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کو اب دوسری جب جو بڑا ہے زیادہ حساس ہے، اس کو بیان کرنا میں ابھی اس کا وقت نہیں ہے، کبھی اور بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابھی ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں عزیزو. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ہلو جی وعلیکم قبلہ. میرا سوال تھا، معاف کیجیے میں آپ کا لیکچر مکمل نہیں سن پایا، فیس بک میں نوٹیفکیشن نہیں بھیج رہا تھا. پھر محسن علی مغل صاحب نے فرمایا کہ قبلہ و کعبہ کے لیکچرز جاری ہیں تو جوائن کر لیں. آگا میرا سوال یہ تھا کہ مخالفین کے سامنے جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں زید بن ارقم کی، انی تاریکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، اور اس کے ذیل میں جب یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس نے بیویوں کے اہل بیت ہونے کی نفی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ آخر روایت میں یہ ہے کہ جب زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ وہ اہل بیت ہیں کون، تو زید بن ارقم نے کہا کہ وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، اور وہ آل علی اور آل عقیل اور آل جعفر اور آل عباس ہیں. جی. تو اس کے بارے میں کیا جواب دیا جائے ان کو کہ نہیں اہل بیت میں محض جواب یہ ہے کہ زید بن ارقم حجت نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہے. بہرحال انہوں نے یہ ان کی کلام تو واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ازواج جو ہیں وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے نہیں ہیں. یہ تو واضح ہے ان کے کلام جو مسلم میں ہے. اب جو یہ جملہ ان کا کہ آل عقیل آل عباس ہے، جو زید بن ارقم کے امتی ہیں زید بن ارقم کی بات پہ مانے، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے احادیث تو واضح ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی آیت تطہیر سوائے پنجتن پاک کے علاوہ کسی کے متعلق، چاہے بنی عباس ہوں بنی عبد المطلب ہوں، کسی کے متعلق انہوں نے تلاوت نہیں فرمائی. صرف ان کے لیے تلاوت کی، اور حصر بھی ایسا دکھایا ہے عملاً، کیونکہ اکثر وہ کمرے میں پڑھتے تھے تو کمرے میں اور بھی لوگ ہوتے تھے، بیت میں اور بھی لوگ ہوتے تھے نا، کمرہ بیت. منزل میں مثلا ام سلمہ ہے، کبھی عائشہ ہے، کبھی زید بن ثابت ہے، کبھی زید بن ارقم ہے، کبھی عامر ابن واثلہ ہے، بہت سارے لوگ صحابیوں نے، انس بن مالک ہے، بہت سارے لوگوں نے نقل کیا اس حدیث کو. تو 30 سے زیادہ صحابیوں نے وہ بھی ہوتے تھے، تو تاکہ وہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ وہ لوگ سمجھے کہ ہم بھی اس بیت میں تو ہم بھی ہیں، تو ان کو کملی میں داخل کر کے کہ کوئی ایسا کام کرتا ہی نہیں ہے. عرب میں تو سردی نہیں ہوتی، عرب میں گرمی ہوتی ہے، اور کوئی ایسا رواج، کوئی ایسا سنت کسی نبی کے سیرت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ اپنا جوان داماد اور اپنے جوان بیٹی کو اپنے ساتھ کملی کے داخل، یعنی کمبل اوڑھ کے اس گرمی کی حالت میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے دوڑ لیں اور دعا کریں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، اور آیت تطہیر کی تلاوت کریں. اگر اور لوگ بھی شامل ہوتے، اجازت دیں، اگر اور لوگ بھی شامل ہوتے تو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ مفسر قرآن ہیں، تو ان کو ان کے حق سے محروم نہ کرتے. تو بنی عباس کے لیے بھی، عباس ابن عبد المطلب کے لیے بھی وہ تلاوت کرتے ہیں، دوسرے بنی ہاشم تھے ان کے لیے بھی تلاوت کرتے ہیں. اگر کبھی اس حصر کا کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اس طرح ان کو کمبل کے نیچے جمع کرنا کوئی حکمت ہی اور نہیں ہے کہ یعنی نہ عرب میں یہ کوئی کلچر ایسا ہے، نہ کبھی کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ کلچر ایسا رواج نہیں ہے کہ انسان، اس کے داماد جوان آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، بیٹی بڑی ہے، شادی ہو چکی ہے، اس کے بچے ہیں، ان سب کو کمبل کے نیچے جمع کرو بار بار اور کسی بات کو دہرا دو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا اور ہی وجہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے حصر بتانے کے، تاکہ دوسرے لوگ، اس حدیث میں ابن عساکر نے نقل کیا کہ عائشہ نے اپنا سر داخل کیا کمبل کے نیچے، عائشہ نے اپنا سر کمبل کے نیچے داخل کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو دھکا دیا ہے، فدفعها، اس کو دھکا دے کے نکالا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور لوگوں نے بھی کوشش کی کمبل کے نیچے داخل ہونے کی. اور بتاؤ. اگر یہ کہا جائے کہ آپ یہ کہتے ہیں، جبکہ جمہور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اہل البیت وہ افراد ہیں کہ جن پر صدقہ حرام کیا گیا،
اور یہ جو روایت ہے زید بن ارقم کی یا جو دوسری روایت ہے انی تارکم فیکم الثقلین کی، اس میں کہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ اہل بیت ہیں جن کو میں نے تحت القصہ لیا تھا. اور دوسری بات، اگر آپ حسر کے حوالے سے کہاں پہ نہیں فرما رہے ہیں، کہاں پہ نہیں کہا؟ یعنی زید بن ارقم والی روایت میں یہ تھوڑی کہا کہ میں انی تاریخوں جو اہل بیتی ہیں وہ ہیں کہ جن کو میں نے چادر کے نیچے لیا ہے وہی ہیں، جبکہ دوسرے جو ہیں جن پر صدقہ حرام ہے وہ بھی تو شامل ہے، کیونکہ اطلاق ہے، حدیث میں اطلاق ہے اہل بیت کے حوالے سے. دیکھیں یہاں پہ نہیں غلط کہہ رہا ہوں. یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عطرت کا ذکر، عطرتی اہل بیتی، میرے عطرت میرے اہل بیت. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا عطرت کون ہے؟ لغوی لحاظ سے عطرت وہی کہ ولد الرجل وولد ولد، کہ اس کے اولاد اور اس کے اولاد کے اولاد. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود حدیث شریف میں اس بات کی بیان موجود ہے. اس کے علاوہ ان کے سنت میں اب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، یہ تو منفی کو بھی اس بات تو نہیں کر سکتے نا. آپ کہتے ہیں زید بن ارقم نے نقل نہیں کیا، پورا خطبہ تو اس نے نقل نہیں کیا. ہمارے نزدیک جو غدیر خم کا خطبہ ہے، غدیر خم کا جو خطبہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح 12 اماموں کا نام لیا. اس میں حدیث ثقلین بھی ہے، اس میں 12 اماموں، ایک ہی بات ہے، 12 امام سب کے نام لیے ہیں ان کے نسب کے ساتھ. آپ کہتے ہیں ان کا وہاں پہ نہیں فرمایا. وہ پورا حدیث تو زید بن ارقم نے نقل، زید بن ارقم خود کہہ رہا ہے کہ میری یادداشت خراب ہے. زید بن ارقم اسی حدیث کے ذیل میں کہہ رہا ہے کہ میری یادداشت خراب ہے، مجھ سے نہ پوچھا کرو. اچھا، تو ہمارے ہاں جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کے 12 کا نام لیا. جی ہاں، اور یہ منفی کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے نہیں کہا. اگر کہا جائے کہ زید بن ارقم جب دوسرے روایت بیان کرتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، تو وہاں پر تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، زید بن ارقم کہہ رہے ہیں اہل بیتی، تو یہاں پر حجت ہے، یہاں پر حجت ہے، نہیں بھولے تھے اور وہاں پر بھول گئے. یعنی جب انہوں نے دوسری شروحات بیان نہیں کی تو اس کا مطلب وہ بھول گئے. ثانیاً یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ حصر فرمایا، ہم کہتے ہیں اگر حصر فرمایا انما یرید اللہ اور اس کے علاوہ ان مرویات میں، کس شیعہ نے کہا ہے کہ جب کتاب اللہ و سنتی کا ذکر زید بن ارقم نے نقل کیا تو شیعہ کہتے ہیں وہ بھول گئے؟ کس کی نقل کر رہا ہوں؟ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس حدیث کو رد کروں کہ زید بن ارقم بھول گئے. نہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا. استدلال یہ ہے کہ زید بن ارقم جب نہیں بات ہے بھائی، وہ کتاب اللہ و سنتی جو ہے، کتاب اللہ و سنتی والی جو حدیث ہے اس کی تضعیف کے کئی دلائل ہیں. اس میں یہ میں نے کبھی ذکر نہیں کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ زید بن ارقم کا حافظہ نہیں ہے. بہتر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب یہ حصر کا بیان کرتے ہیں تو پھر ان باقی ائمہ علیہ السلام کا کیا بنے گا؟ کہ جو پاک علیہ السلام کے علاوہ ہیں، جب پیدا نہیں ہوئے تو ان کو کمبل کے نیچے مثلا جسمانی طور پر تو داخل نہیں کیا جا سکتا نا. وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صلب میں ہیں، اس لیے وہ شامل ہیں. ہم کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو نہیں ہے کہ 5 حجج کے بعد کی ہماری کیا دلیل ہے کہ اس سے تمام ائمہ علیہ السلام کی حجیت ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیں اثر اگر پنجتن پاک میں ہیں تو پھر دوسرے ائمہ کے واسطے کیا؟ وہ شامل تھے کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے صلب میں ہیں. بہتر. وہ امام حسین علیہ السلام کے صلب میں ہیں، وہ ان کو اس لیے شامل ہے. لیکن اگر وہ ہوتا ہے مثلا امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوتے دنیا میں تو اس کو شامل کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امام باقر علیہ السلام کی پیدائش ہوتی اس زمانے میں تو بالکل شامل کرتے، لیکن پیدا نہیں ہے تو جسمانی طور پہ نہیں ہے تو کیسے اس کو کمبل کے نیچے لے کے آئیں؟ اور بتاؤ. آخری اعتراض یہ کہ آپ اس حدیث سے تمسک کرتے ہیں، کیا یہ حدیث متواتر ہے کہ آپ کو یہ یقین کا فائدہ دے اور ظنیت سے خارج ہو جائے؟ تو ابھی دیکھیں حدیث جو ہے میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ ترمذی نے خود کہا کہ یہ حدیث ابو ذر سے مروی ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے. 4-5 صحابی کا نام لیا صرف ترمذی نے. اور تواتر کے لیے تواتر کے الاظہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ سیوطی صاحب کی کتاب ہے، اس میں بہت ساری احادیث ایسے ہیں کہ صرف اس کے 4 صحابہ سے منقول ہیں، 4 صحابی سے منقول ہیں تو اس کو متواتر قرار دیا. حدیث ثقلین جو ہے 30 سے زیادہ صحابیوں سے منقول ہے. ابھی میں نے دکھایا نا آپ کو اس کا قول کس کا، سخاوی صاحب کی کتاب، ان کے کتاب ہے. اور فتح المغیث جی نہیں سخاوی صاحب کی کتاب تھا، کیا نام تھا سخاوی کی کتاب، ابھی آپ کو دکھا چکے ہیں نا. سخاوی کا بھی دکھایا اور اس کا بھی دکھایا الصواعق المحرقہ. الصواعق المحرقہ نے بھی کہا کہ اصحاب کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن
तवातुर के लिए ये शर्त है कि हर तबके में, आपने तो 30 असाब दिखा दिए, लेकिन तवातुर की ये शर्त है कि हर तो तबके में हर इतने रुवात हैं हदीस कि की सनद है ना, यमनअहुम अलल कज़िब। हर भाई साहब वो हर हदीस की सनद है। मसलन जो ज़ैद इब्न अरक़म से रवायत है, जो ज़ैद इब्न साबित से मरवी है, जो अनस इब्न मालिक से मरवी है, हर हदीस की सनद है। इस तरह नहीं है कि एक सनद है उसमें आगे पीछे जाके फिर वो 10 सहाबी से उससे नकल किया, इस तरह तो नहीं है। हम आपसे ये अर्ज कर रहे हैं कि देखें 31 साहबा ने नकल किया, ठीक है, हो गई बात कि यहाँ तवातुर सहाबा तो कम साबित हुआ, लेकिन फिर ताबई भी 31 ही करें, फिर उनसे रिवायत वाले ताबई उनकी भी तादाद इतनी होनी चाहिए कि यमनअहु तवातुर। तो जब हर हदीस की सनद है ना भाई, ओ भाई अब आप जो है ना हर हदीस की सनद है। मसलन ज़ैद इब्न साबित से जिसने रिवायत की और अनस इब्न मालिक से जो रिवायत की है, तो हर अगर सहाबी 30 हैं तो हर 30 सनद आपके पास है, या हर सहाबी से 30 से ज्यादा असानीद मौजूद है। तो बात से वो कहने की जरूरत ही नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह का वाक़तन ये वो इतराज़ात थे जो मेरे ज़हन में भी थे और उनके कुछ जवाब थे, लेकिन आपने जो फरमाया वाक़तन वो तसल्ली बख्शा। सलामत रहें, खुश रहें। या अल्लाह, खुदा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुदा हाफ़िज़। यह तालिब इल्म बनकर हौज़े में रहकर ये हो जाता है कि इंसान के जहन में ऐसे वो दीनी मदारस में पढ़ने का एक ज़रर यह है कि इंसान क्या हो जाता है, ये अभी बेचारे नाराज हो जाएंगे, इंसान बेवकूफ़ बन जाता है। दीनी मदारस में पढ़ने का एक बहुत बड़ा ज़रर है। मौलवी अक्सर बेवकूफ़ होते हैं, इसीलिए लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। आलम इस्लाम में जिधर भी जाइए, शियों के दरमियान जाइए, उमरियों के दरमियान जाइए, जिस ताइफे पे बहुत लतीफ़ा बनता है, डॉक्टरों पे लतीफ़े बनते हैं नहीं, इतने नहीं बनते। डॉक्टर ताइफा है आपका, एक क्लास है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, दुकानदार हैं, वैसे दुकानदार, इन पे लतीफ़े बनते हैं। आपने कभी सुने? लतीफ़े नहीं बनते। जो किस पे बनता है? मौलवियों पे बनता है। किस लिए बनता है? जो ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, हकीकत में कह रहा हूं। मदीनी मदारिस में, हौज़ात इल्मिया में, चाहे शिया चाहे, इसका एक बड़ा ज़रर यह है कि इंसान अहमक बनता है, उससे इंसान बेवकूफ़ बन जाता है उससे। तो ये अभी मेरे से नाराज हो जाएंगे, लेकिन मुझे पता चल गया इनके सवाल करने से कि ये वो किसी दीनी मदरसे में उसने पढ़ा हुआ है।